بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زبان درود شریف کے ذکر سے تازہ رہتی ہے اس پر گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کو نور اور روشنی سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی محبت ہی سب سے مضبوط اور بے مثال محبت ہے۔ جو محبت اللہ کو بھلا دے، نماز سے غافل کرے اور گناہ میں ڈالے، وہ محبت نہیں دھوکا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے کردار کو نقصان پہنچاتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا انسان کو شرمندگی سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ وہی بولو جو تمہاری خاموشی سے زیادہ خوبصورت لگے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک نور ہے جو آسمان تک پہنچتا ہے۔ رونے کے بعد اللہ نیند عطا کرتا ہے تاکہ سکون ملے، اور ہم پھر بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا حال جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو زمانے کے رنگ کو سمجھ لے اور اپنے رویے کو حالات کے مطابق ڈھال لے۔ زندگی میں اصل کامیابی اس کی ہے جو دوسروں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود کو چھپانے کا ہنر بھی جانتا ہو۔ دنیا میں وہی انسان عزت پاتا ہے جو دوسروں کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا جانتا ہے، مگر خود کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوتا۔ سیانہ انسان وہ ہے جو کمزور لمحے میں صبر کرتا ہے اور طاقت کے لمحے میں غرور نہیں کرتا۔ اصل ذہانت یہ ہے کہ آپ دشمن کو بھی اپنی مسکراہٹ سے حیران کر دیں اور دوست کو اپنی خاموشی سے سوچنے پر مجبور کر دیں۔ ہوشیار انسان کبھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرتا، وہ وقت کو ٹٹولتا ہے اور پھر وہ قدم اٹھاتا ہے جو کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی خامیوں کو پہچان لیتا ہے وہ دوسروں کی سازشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی کمزوری اس پر اثر نہیں ڈال سکتی جسے اپنی حقیقت معلوم ہو۔ عقل کا کمال یہ نہیں کہ اب سب کو جواب دے سکیں، بلکہ یہ ہے کہ اب جانے کہاں جواب دینا ہے اور کہاں خاموشی بہتر ہے۔ خطرہ حقیقت ہے مگر ڈر صرف خیال ہے۔ آزمائش انسان کو توڑنے نہیں بلکہ اس کا حوصلہ بڑھانے آتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے سے وہ سب بھی مل جاتا ہے جس کی امید بھی نہیں ہوتی۔ دوسروں کے برا وقت کا تماشا دیکھنے کی بجائے اپنے حال پر غور کرو۔ مشورہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ عقل اور تجربے کی روشنی دیتا ہے۔ لوگوں کے الفاظ اور لہجوں اور رویوں پر شکوہ کرنے سے پہلے اپنے لہجوں پر غور کرو۔ وقت کا سکھایا سبق سخت ہوتا ہے مگر زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ رشتوں میں مخلص لوگ بہت کم ملتی ہیں، زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ تمہارے والدین بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ والدین ہمارے لیے سکون ہیں۔ ان کی عزت اور خدمت زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مخلص چھوڑ جائیں تو انہیں منا لو، اور منافق چھوڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ جھوٹ کو سب سے بڑا خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ سوال سے مزید نکھرتا ہے۔ کم ظرف انسان عزت کو سنبھال نہیں سکتا، اس لیے ہر کسی کو عزت دینے میں احتیاط کرو۔ عزت اور سچائی اور خلوص جہاں نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ زندگی کی سب سے بڑی ہجرت گناہ سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اللہ کا شکر پہلے ادا کرو، پھر اپنی خواہشات مانگو۔ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو مرتا نہیں، گھوم پھر کے واپس پلٹ آتا ہے۔ وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کو پھینک دیتے ہیں۔ مہربان لفظ کبھی کبھی صدقے سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کرو، حال دریافت کرتے رہو، کیونکہ جدائی آتے ہوئے کبھی خبر نہیں دیتی۔ لفظ کاش مرنے والوں کو واپس نہیں لا سکتا، اس لیے حال میں محبت اور برداشت کے ساتھ جیتے رہو۔ شعور کے 3 درجے ہیں۔ 1 خاموش رہنے کی عادت، 2 بدتمیزی کا جواب نہ دینا، 3 بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ جو شخص کسی کام کو اپنے لیے چھوٹا سمجھ لیتا ہے حقیقت میں وہ خود اس کام کے لیے چھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اپنی اہمیت دوسروں کی زبان سے مت ماپو، کیونکہ لوگ آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق جانچتے ہیں۔ سچ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔
سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، مگر اس پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو قبول کریں، نہ کہ دوسروں کی توقعات پر پورا اتریں۔ جتنا زیادہ تم اپنے دل کو سکون دو گے اتنی ہی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت زیادہ خواہشات رکھنے والا شخص کبھی سکون سے نہیں سو سکتا۔ سکون دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ملتا ہے، نہ کہ چیزوں اور دولت میں۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جنہیں اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کی عادت ہو۔ اگر آپ سیکھنے کے عادی ہیں تو دنیا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی تمام کامیابیاں اور ناکامیاں اس کی اپنی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اہم چیزیں کھو دیتے ہیں۔ برا وقت ہی انسان کو اچھے وقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی ان لمحوں میں ہے جو دل سے جی جائیں، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ جو خواب تمہیں راتوں کو جگا کر رکھتے ہیں، وہی خواب تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اپنی شکست کو سگنل سمجھو کہ یہ منصوبہ درست نہیں تھا۔ نئے منصوبے بنا کر ایک بار پھر سفر شروع کرو۔ زندگی ایک ہیرا ہے، اسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں۔ تبدیلی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، اور جو اپنی سوچ نہیں بدلتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جس مقام پر رہ کر آپ امیر نہیں بن سکتے، اس مقام کو بدلنا ضروری ہے۔ دولت کا پیچھا نہ کرو، وہ کام کرو جس سے دولت خود آپ کے پیچھے آئے۔ پیسے کی اصل اہمیت تب سمجھ آتی ہے جب جیب خالی ہو اور ضرورت زیادہ ہو۔ پیسہ کوئی منزل نہیں، اصل منزل خواب ہیں جنہیں پیسہ صرف پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو تاکہ کوئی دوسرا آپ پر حکومت نہ کر سکے۔ محبت وہ ہے جو دوسروں کو خوشی دے، نہ کہ انہیں اپنے فائدے کے لیے قید کرے۔ اپنے دکھ کو اپنی کمزوری کا بہانہ مت بناؤ، بلکہ اپنی کامیابی کی بنیاد بناؤ۔ زندگی کے اصل ہیرو وہ ہیں جو ناکامی سے ڈرتے نہیں بلکہ اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ آپ کی ہمت آپ کے منزل تک پہنچنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دانائی صرف کتابوں سے نہیں آتی، دوسروں کے تجربے سے بھی آتی ہے۔ عقل ہمیں دانائی نہیں سکھاتی، بلکہ یہ ہمیں ہماری جہالت سے روشناس کراتی ہے۔ جب سب خون کے رشتے بے وفائی کر جائیں، تب بھی تین رشتے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ نمبر 1، اللہ تعالی کا ساتھ۔ جب سب چھوڑ دیں، اللہ پھر بھی آپ کے لیے موجود رہتا ہے، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، آپ کی دعائیں۔ خلوص دل سے کی گئی دعائیں زندگی کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے، اور دعائیں نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نمبر 3، آپ کی محنت۔ مشکلات کے باوجود آپ کی محنت اور جدوجہد ہمیشہ نتیجہ دیتی ہے۔ مستقل مزاجی سے کی گئی محنت خوبصورت رنگ لاتی ہے۔ بزرگوں سے بدتمیزی کرنے کی سزا بدتمیز اولاد کی شکل میں ملتی ہے۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا لے تو وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اپنے خوابوں کو زندہ رکھو، کیونکہ یہی خواب اندھیروں میں روشنی بن کر راستے دکھاتے ہیں۔ جھوٹ بار بار بولا جائے تو سچائی کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ وقت جو سبق سکھاتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ محبت کا اظہار کرنے والے لوگ اکثر یہ تین راز اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، انہیں ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں محبت کرنے والا انہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ نمبر 2، وہ اپنی محبت کی شدت اور گہرائی مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ دوسرا شاید ان کے جذبات نہ سمجھ سکے۔ نمبر 3، وہ اپنے ماضی کے زخم اور ٹوٹے دل کی کہانیاں چھپا لیتے ہیں تاکہ موجودہ تعلق متاثر نہ ہو۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ اپنی غلطی مان لینا حوصلے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اپنے ماضی کو بھلا کر حال میں جیو، کیونکہ یہی اب کی اصل طاقت ہے۔ بڑا آدمی بننا تاکہ زندگی کے کسی بھی مقام پر کوئی تمہیں سائٹ پر نہ کر سکے۔ دنیا تمہیں ہمیشہ ویسا بنانے کی کوشش کرے گی جیسا وہ دیکھنا چاہتی ہے، مگر اصل جیت تب ہے جب تم اپنے اصل میں قائم رہو۔ اگر تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرو گے تو کوئی اور تمہاری صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی بہتر بنا لے گا۔ دنیا میں کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی شرط ہے۔
خود پر یقین رکھنے والا شخص دنیا کے کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ خودداری بہت قیمتی چیز ہے۔ اپنی عزت نفس کو کبھی کسی کے قدموں میں نہ رکھو۔ سچائی کا ساتھ دیا کریں، کیونکہ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے مگر عزت ہمیشہ چھین لیتا ہے۔ ہمیشہ اصولوں پر قائم رہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اقدار کو قربان نہ کرو۔ حق اور انصاف پر بات کرو اور غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کبھی سمجھوتا نہ کرو۔ خود مختاری اپنائیں اور اپنی آزادی اور فیصلے کا حق کسی کو نہ دیں۔ خیالات کبھی ایماندار نہیں ہوتے مگر جذبات ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ خاموشی کبھی کبھی نفرت کا سب سے طاقتور اظہار ہے۔ حق بات نہ کہنا بھی غلامی کی ایک شکل ہے۔ ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہی اصل برداشت ہے۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والے لوگ ہمیشہ اعلیٰ دل کے مالک ہوتے ہیں۔ سب سے مضبوط وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی خوشیوں میں اپنی تکلیف چھپا لیتے ہیں۔ نفرت اور حسد کرنے والوں سے انتقام کے 3 بہترین طریقے۔ نمبر 1، اپنی محنت اور عزم اور کامیابی سے ان کی زبانیں بند کر دینا۔ نمبر 2، ان کی منفی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کو ترجیح دینا۔ نمبر 3، ان کی نفرت پر رد عمل نہ دے کر انہیں ان کے زہر میں تنہا چھوڑ دینا۔ ہمیں ماضی کی یادیں نہیں بلکہ مستقبل کی ذمہ داریاں عقل مند بناتی ہے۔ بہت سی پریشانیاں ہماری اپنی سوچ سے جنم لیتی ہے۔ زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے وہ ہیں جو دوسروں کی مدد میں گزریں۔ دھوپ سہنا سیکھ لو کیونکہ ہر چھاؤں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ناظرین، زمانہ بدل چکا ہے اور زمانہ ہوشیار لوگوں کا ہے، اور آج کی دنیا میں صرف نیک نیتی اور بھولا انداز کافی نہیں۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو ذہانت کے ساتھ حالات کو سمجھتے ہیں، موقع کو پہچانتے ہیں اور وقت پر صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کمزور نہ سمجھیں بلکہ آپ کو ایک سیانہ اور سمجھدار انسان مانیں، تو یہ 9 اصول ضرور اپنا لیں۔ نمبر 1، ہر بات دل میں نہ رکھیں لیکن زبان پر قابو رکھیں۔ زندگی میں سب کچھ صاف صاف کہہ دینا عقل مندی نہیں، کیونکہ زیادہ باتیں کرنا اکثر انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ سیانے لوگ جانتے ہیں کہ بات کرنے کا وقت اور موقع کیا ہے۔ وہ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں اور صرف اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ضروری ہو۔ یہ عادت نہ صرف آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی آپ کے وقار کا احساس دلاتی ہے۔ نمبر 2، ہر شخص پر فوراً بھروسہ نہ کریں۔ دنیا میں ہر کوئی ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ نظر آتا ہے۔ بعض لوگ مسکرا کر قریب آتے ہیں لیکن اندر سے آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں۔ سیانہ انسان بھروسہ وقت کے ساتھ کرتا ہے اور کسی کو بھی فوراً دل کے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ احتیاط آپ کو دھوکے اور نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 3، لوگوں کو پڑھنا سیکھیں اور پرکھنا سیکھیں۔ ہر انسان کی شخصیت اس کے رویے اور الفاظ سے عیاں ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سیانے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے انداز اور لہجے اور حرکات کو غور سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ یہ خوبی آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کرتی ہے اور غلط لوگوں سے بچا لیتی ہے۔ نمبر 4، ہر حال میں اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ دنیا ہمیشہ اس انسان کی قدر کرتی ہے جو اپنی عزت کا مقام خود طے کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی خودی کو کمزور کر دیں تو دوسروں کے لیے آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ سیانہ انسان کبھی دوسروں کے سامنے خود کو کمزور اور محتاج ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنے وقار کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ یہ انداز دوسروں کو آپ کی طرف احترام سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ نمبر 5، اپنے راز کبھی ظاہر نہ کریں۔ راز وہ طاقت ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ اور مضبوط بناتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کے راز سب کو بتا دیں گے تو لوگ ان کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ سیانے لوگ ہمیشہ اپنے منصوبے اور کمزوریاں چھپا کر رکھتے ہیں اور وقت آنے پر ہی ان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی حکمت عملی ان کو دوسروں پر سبقت دلاتی ہے۔ نمبر 6، حالات کے مطابق لچکدار بنیں۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی وقت اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا۔ جو لوگ سخت اور ضدی ہوتے ہیں
وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، لیکن ہوشیار لوگ وقت کے مطابق اپنی حکمت عملی بدل لیتے ہیں۔ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کرتے ہیں اور نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ یہ لچک ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ نمبر 7، دوسروں کو ہمیشہ اندازے میں رکھیں۔ اگر آپ اپنی ہر بات اور ہر منصوبہ اور ہر سوچ دوسروں کو بتا دیں تو آپ کے پاس کچھ بھی خاص باقی نہیں رہتا۔ سیانہ انسان ہمیشہ دوسروں کو تھوڑے شک میں رکھتا ہے تاکہ لوگ کبھی اس پر مکمل قابو نہ پا سکیں۔ جب دوسروں کو آپ کے اگلے قدم کا اندازہ نہ ہو تو وہ آپ سے ڈر کر چلتے ہیں اور آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 8، موقع کو پہچاننا سیکھیں۔ زندگی میں مواقع بار بار نہیں آتے۔ جو لوگ سست اور لاپرواہ ہوتے ہیں وہ موقع گنوا دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن سیانہ انسان موقع کو فوراً پہچانتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ چاہے وہ کاروبار ہو، رشتہ ہو اور کوئی موقع زندگی بدلنے کا ہو۔ چالاک انسان دیر نہیں کرتا بلکہ بروقت فیصلہ کر لیتا ہے۔ نمبر 9، اپنی محفل اور دوستی سمجھداری سے منتخب کریں۔ آپ کی شخصیت کی پہچان آپ کے دوستوں اور محفل سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق کمزور اور منفی اور ناکام لوگوں سے ہوگا تو آپ بھی ان جیسے بن جائیں گے۔ سیانہ انسان اپنی محفل اور دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر انتخاب کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے قریب رہتا ہے جو کامیاب اور سمجھدار اور مثبت سوچ رکھتے ہوں تاکہ ان سے وہ بھی سیکھ سکے اور آگے بڑھ سکے۔ زمانہ واقعی ہوشیار لوگوں کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو سنجیدگی اور وقار اور عزت کے ساتھ دیکھے تو یہ 9 اصول اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ اصول نہ صرف آپ کے بھولے اور سادہ رویے کو ختم کر دیں گے بلکہ آپ کو ایسا سمجھدار اور سیانہ انسان بنا دیں گے جو حالات پر قابو رکھتا ہے اور ہمیشہ کامیابی کی راہ پر چلتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ہماری خاموشی کو حکمت میں بدل دے اور ہماری محنت کو کامیابی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری عطا کی ہوئی عقل کو خیر اور بھلائی اور نیکی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جن کی زندگی تیرے نور سے منور رہتی ہے، اور ہمارے راستے آسان فرما۔ آمین ثم آمین۔